دعوت دوں گا خلیل بن نور علی شاہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اپنی تقریر آپ حضرات کے سامنے سنائیں گے۔ خلیل بن نور علی شاہ۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم نشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود ہے۔ سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق پڑھیے اور دیکھیے، اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، حد طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت کاری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچے کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، عورت حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی پینس کا قانون نافذ تھا، الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دیانے پر پہنچ چکی تھی۔ حضرت انسان خوشبختی کا تعقب چمک اٹھا، ظلمات کو جانے کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوشائے آمنہ، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں عالم قدس سے عالم امکان میں بے بسر کو با بسر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے، ملکوں کی دوری اقوام کی بیگانگی، اختلاف الوان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے، قافلہ نبوت کے آخری مقتدہ اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے آئے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تحجی کی زبانی میرا آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود و محمود کا ایک نرالی شان سناؤ۔ چنانچہ وہ عالم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر الف نے کہا اوہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بان اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل قدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا گجہ قوالی آ رہا ہے، دال نے کہا دال کل کتاب کہنے والا آ رہا ہے، واہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ذاقہ پتر آ رہا ہے، شین نے کہا شفیع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق امین آ رہا ہے، قاد نے کہا غیب و کماوہ آ رہا ہے، قاد نے کہا غیر مقیر آ رہا ہے، غاد نے کہا ظلم کا مٹھانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تجدار آ رہا ہے، غیر نے کہا غریب و کماوہ آ رہا ہے، فا نے کہا فقیر کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لا نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبی کا سردار آ رہا ہے، وہ نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔